بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، خوش آمدید ہمارا پروگرام جہاں پہ ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ البلد جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. سورہ نمبر 90 ہے قرآن مجید کی، اور یہ ایک مکی سورہ ہے جو کہ تقریباً 6th to 10th year آف پروفٹ ہوڈ میں نازل ہوئی. یہ وہ دور ہے جب کہ مشرکین مکہ کے جو مظالم تھے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک بہت ٹف ٹائم دیکھنا پڑا تھا ان کے ہاتھوں، کیونکہ اب جو ہے وہ دعوت دین کافی اوپنلی کی جا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف تھی، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کافی ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے تھے. تو اس سورہ کے جو سینٹرل سبجیکٹس ہیں وہ ایک تو ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک فریڈم ٹو چوز ہے، ہر انسان کو ایک فری ول دیا گیا ہے، وہ جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی راستہ آپ اختیار کریں گے آپ کو اس راستے کے لیے رسپانسبل ہونا پڑے گا. یعنی جو بھی پاتھ آپ لیتے ہیں مرضی آپ کی ہے، آپ لینا چاہتے ہیں یہ راستہ لیں یا وہ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال جو بھی راستہ لیں گے اس کا ذمہ داری آپ کے سر پہ آئے گی. تو یہ اس سورہ کی سینٹرل تھیم ہے. اور اگر ہم پچھلی سورہ کو دیکھیں اور اس کو کمپیریزن کریں تو یہ یہاں پہ سورہ جو ہے وہ ایک قسم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. حاذا البلد یعنی مکہ کی مثال ہے، ابھی میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن پچھلی سورہ جو ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا آخری جو آیات تھی سورۃ الفجر کے اندر وہ تھا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہ جو جنت کا تذکرے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انسان فوت ہو رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے اس سے سب سے قریب ترین جو چیز آپ کو دنیا میں ایکسپیرینس ہو سکتی ہے اس فیلنگ سے، وہی لوگ جانتے ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے گئے ہیں، جو حاذا البلد میں گئے ہیں، جو مکہ کبھی گئے ہیں. یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایھا النفس المطمئنہ، وہاں جا کے ہر بندہ ہی مطمئن ہو جاتا ہے. جو بندہ مکہ پہنچتا ہے اور کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پہ طواف کرتا ہے وہ مطمئن ہی ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر کہا گیا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی. تو وہ گھر ہی ایسا اللہ کا ہے جو اسی لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤ، وہاں پہ اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وادخلی جنتی، حجر اسود جو ہے وہ ایک جنت کے پتھروں میں سے ایک چیز ہے. سو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو چیز بتا دی، حالانکہ وہ جو آیات ہیں ویسے ان کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ ہے جب انسان موت کے ان مراحل سے گزرے گا اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس نیک روح کو یہ کہیں گے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ. لیکن اگر دنیا میں کوئی اس سے قریب کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ یہی ہے جہاں سے یہ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد. اب یہ البلد کیا ہے؟ سورہ 3 میں آتا ہے وہذا البلد الامین، وہاں پہ اس کو بلد الامین کہا گیا کہ ایک بہت امن والا شہر ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد. تو یہ لا اقسم نہیں، پہلے لا ہے نا، نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، یہ نہیں ہے جملہ. لا جو ہے نا یہ اس سے پہلے والے ڈسکورس کی نفی ہے، یعنی اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے لا ہے. یعنی اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور بات کرتے کرتے میں بات کا آغاز ہی نو سے کرتا ہوں، یعنی کوئی مجھ سے کوئی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے، یا میں کہتا ہوں کہ نہیں میں تو یہ بات چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ایسا ہو، تو وہ جو نہیں کہا ہے نا وہ کہا ہے کہ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں نا وہ غلط سوچ رہے ہیں آپ. تو ایک کسی کانٹیکسٹ کی یا کسی بات کی نفی اور پھر اگلی بات کی جا رہی ہے. تو لا اللہ تعالیٰ سے اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کہ جو بھی تمہارے غلط عقیدے ہیں، تمہارے غلط باتیں ہیں، تمہارا آخرت کو جھٹلانا ہے، تمہارا یہ سمجھنا ہے کہ تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، لا، کچھ ایسا نہیں ہونے والا. اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ایک زجر کا معاملہ بھی ہے کہ جہاں پہ ایک بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے پری کنسیوڈ نوشنز تھے، آئیڈیاز تھے، ان سب کی نفی ہے. حاضر یعنی اللہ آگے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اب یہ بہذا البلد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا تھا الذین تغوا فی البلاد، وہ جو تھے نا لوگ فرعون والے، وہ فساد کرتے تھے، وہ طغیانی بھی کرتے تھے اور فساد کرتے تھے اپنے شہروں کے اندر. اور اس وقت جو میں نے آپ کو کانٹیکسٹ بتایا سورہ کا، اس ٹائم پہ مکہ کے اندر فساد ہو رہا تھا. کیا فساد ہو رہا تھا؟ یہ جو مشرکین تھے انہوں نے مومنین کا جینا حرام کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ان کو ان کی قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کرنے کے پلانز بنائے جا رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی فل فساد کیا تھا. تو ایک کانٹراسٹ ہے پچھلی سورہ میں اور اس میں
کہ وہاں پہ ذکر ہوا ایسی قوموں کا جو کہ بڑی ٹائرنٹ اوپریسو قومیں تھیں، اور یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے مکہ کا جہاں پہ ایک سملر سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، یہ بات ہم نے اکثر کہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ شریعت میں معظم ہو جاتی ہے، اس کی ایک عظمت جو ہے نا وہ شریعت میں ہو جاتی ہے، جیسا کہ والتین والزیتون والطور سینین والشمس والقمر واللیل، ہر چیز کی نا ایک شریعت میں حیثیت بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ جو ہے وہ معظم ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نا معظم ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو حج یا عمرہ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ود ریگارڈس ٹو عبادات، وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، وہ اللہ کے گھر میں وہ مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، تو ایک بڑا ایک اسپرچل جرنی ہوتی ہے نا، وہ تو بندہ بہت انجوائے کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگوں کے معاملے میں اور دیگر سچویشن کے بارے میں نا بہت کمپلین کرتے ہیں اور مکہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جی مکہ کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں، مکہ میں جی مجھے کسی نے لوٹ لیا، مکہ میں جی میرے ساتھ بڑا فراڈ ہوا ہے۔ تو آپ ویسے کہہ دیں کہ جی فلاں بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا، اس میں آپ مکہ کے شہر کو نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو کہیں اگر آپ کو ٹیکسی ڈرائیور نے زیادہ پیسے چارج کر دیے ہیں تو یہ قصور مکہ کا نہیں ہے، یہ قصور اس بندے کے ساتھ ہے کہ وہ مکہ میں آ کے بھی شرافت سے ڈیل نہیں کر رہا، یا کسی اور نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو کہ جی بس لیٹ ہو گئی تھی، جی بس بہت لیٹ، او ہم جی وہاں تو بس کا انتظار کرتے تھے، تو اس میں قصور مکہ شہر کا ہے؟ کیا مکہ شہر قصوروار ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یعنی قسم کھا رہے ہیں اس چیز کی، تو اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں پہ آپ فریلی موو کر رہے ہیں یا آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ آپ یہ تو ویسے اس کے کلیئر کچھ معنی ہیں، لیکن بہرحال وَأَنْتَ حِلٌّ، اس میں بہت زیادہ یعنی تفاسیر میں آپ کو نا ڈفرینس ملے گا کہ بہت لوگوں نے ڈفرینٹ اس کی بارے میں بیان کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو ہل سے مراد ایک یعنی آپ کو حلال کر دیا گیا اس شہر میں، یعنی مکہ کے اندر قتل و غارت الاؤڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو بہرحال حلال کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے آپ کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں آپ کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے، اور جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آلریڈی پلاننگ چل رہی تھی۔ تو یہاں پہ حالانکہ مکہ بہت سیکرٹ ہے، یہاں پہ کسی کو بھی یعنی قتل کرنا حلال نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کرنا جو ہے نا قتل کرنا انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا تھا۔ سو یہ ایک بات اس میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو توڑ رہے ہیں، خود ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ رہے ہیں، اور یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی یہ بڑا ایک کامن نیریٹو ہے کہ جہاں پہ کچھ پالیسیز جو وہ بناتے ہیں وہ دوسروں پہ تو اپلائی کرتے ہیں، اپنے پہ نہیں کرتے۔ جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کہیں پہ جنگ کرتے ہیں مسلم نیشنز کے اوپر، اگر یہ بومنگ کر رہے ہیں یا ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں تو سویلین بھی مار رہے ہیں، بوڑھے بچے بھی مار رہے ہیں، لیکن اپنا کوئی ان کا ایک مر جائے تو کتنا شور میں جاتے ہیں، اور دوسروں کے بندے مار دیتے ہیں کس نام پہ؟ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ، کہ بھائی وہ تو ایسے ہی ساتھ بیچارے مر گئے ساتھ تو کیا ہوا۔ تو اپنے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر دینا جو ویسے آپ حلال نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال اس میں ایک جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایک یہ بشارت بھی ہو سکتی ہے، اینڈ اللہ نوز بیسٹ، کہ کانکویسٹ آف مکہ کی بشارت ہے کہ یہ جو ہے نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ یہاں پہ کانکویسٹ ہوگی مکہ کی، جہاں پہ آپ کے لیے اس کو پرمیسیبل کر دیا جائے گا، اس جگہ کو آپ کے لیے پرمیسیبل کر دیا جائے گا، تو اور کانکویسٹ آف مکہ ہوگی یہاں پہ، تو اس کی بھی ایک بشارت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ نا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یعنی یہ بھی بشارت ہے نا کہ ایک یعنی جب وہ ہوگا پروسیس، آپ کو فتح نصیب ہوگی اور لوگ فوج در فوج جو ہیں وہ دین میں داخل ہوں گے۔ سو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ان آیات کے ذریعے کچھ چیزوں کے بارے میں ایک چیز یعنی پیشن گوئی بتائی، اور ایک چیز اس میں یہ بھی کہا جا سکتی ہے کہ یقیناً آپ اس شہر کے اندر بہت آنرڈ ہیں، آپ اس شہر کے اندر بہت نوبل ہیں، اور یہ معنی بھی اس کے اندر پایا جا سکتا ہے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اکرام کر رہا ہے اس شہر کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کو جب ہجرت بھی کرنا پڑی مکہ سے تو آپ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ کا سر اوپر کی طرف بھی جاتا کہ آپ بھی خواہش مند تھے کہ کاش مکہ جو ہے اور کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مانا، اور ہمارا جو قبلہ ہے اب وہ بیت اللہ ہے یعنی کعبہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کر لیا تھا کہ آپ کے دل میں اس شہر کے لیے کتنی محبت ہے۔ آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ،
اور قسم اس کی جو والد ہے اور جو بیٹا ہے. اچھا اب یہاں پہ مختلف آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ مراد آدم علیہ السلام والد اور ان کے تمام بچے، ایک تو یہ مراد ہے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. ایک ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، کیونکہ مکہ کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر میں یعنی ساتھ ایک دوسرے کو ہیلپ کیا تھا، جس کے بارے میں مفسرین نے بعض نے کہا کہ یہ اصل میں سٹارٹ تو آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اس کے بعد وہ زمین کے نیچے چلا گیا، پھر دوبارہ سے اس کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا. اور پھر تیسرا اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے مراد جو ہے تمام والد اور تمام بچے ہیں. تو واللہ عالم، اللہ کو بہتر یہ بات معلوم ہے. لیکن یہاں پہ ایک تعجب پایا جاتا ہے، ووالد وما ولد، یعنی کہ کیسا بیٹا تھا اس کا اور کیا وہ باپ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی چیز آپ کو یہاں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسم لی ہے وہ کھائیے ان کی، جو یعنی یا اگر آپ آدم علیہ السلام کے اعتبار سے لیں تو آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا، اس ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری لیگیسی جو ہے ان کی دعا کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کہ ایسا ایک نبی بھیجنا جو اس قرآن کی آیات کی تلاوت کر سکے اور لوگوں کا تزکیہ کر سکے، اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا. اب یہ جو مشقت ہے یہ کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف سٹرگل کے اندر ہے، ہر انسان محنت مشقت کر رہا ہے، اور یہ انٹینس لیبر ہے. کبد کا مطلب ہے کہ انٹینس لیبر کے اندر ہر انسان ملوث ہے، ڈیفیکلٹی میں ہے، سٹرگل کر رہا ہے، اور یہ ایک ایگزاسٹنگ اور اینڈلیس کام ہے، یعنی یہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ قبر میں نہیں اترتا، یہ محنت چلتی رہے گی اس کی. یہ کیا ہے، یعنی جو سب سے امیر ترین آدمی بھی ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس پیسے کو مینٹین کرنے کے لیے، چاہے، اور پھر ہر انسان جو ہے وہ اپنے اس ایکوزیشن آف ویلتھ کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے بھی محنت کر رہا ہے. وہ جاب لیتا ہے، وہ اپنا گھر بنواتا ہے، وہ اس کے اندر چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، وہ کھانا لے کے آتا ہے، پھر اس کو اپنے بزنس کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اپنے ان لاز کے ساتھ، اور یہ سارے مسائل جو ہیں ہر انسان ملٹیپل اینگلز پہ اسٹرگل کر رہا ہے، مال کے حصول کے لیے بھی، فیملی کے ساتھ بھی، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی، ہر اعتبار سے انسان جو ہے وہ ایک اسٹرگل میں لگا ہوا ہے. اور اسٹرگل آپ کو بہرحال اگر آپ انسان ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. لائف اسٹرگل ہے، جنت میں آرام ہے، جنت میں سکون ہے، لیکن دنیا میں اسٹرگل ہے. آپ اگر اللہ کی راہ میں اسٹرگل کریں گے تو وہ بھی آپ کے پاس چوائس ہے، اگر آپ نے اس کے علاوہ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ اطمینان اس کی ایک راستے میں ہی ہے. جو اسٹرگل تو آپ نے کرنا ہے، لیکن اطمینان کا جو راستہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے، جس کے بارے میں پچھلی سورہ کے آخر میں ذکر کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ پھر ایک ہی راستہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب یہاں پہ جو بھی راستہ انسان اختیار کرتا ہے اس میں محنت مشقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم وہ راستہ اختیار کرو جو تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، جو تمہیں آخرت میں آرام دے سکے. اسٹرگل تو تم نے بہرحال کرنی ہے، آپ نے نیکی کی طرف جانا ہے تب بھی اسٹرگل ہے، آپ نے حرام کی طرف جانا ہے تب بھی اسٹرگل ہے. جو لوگ دنیا میں لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اوپریس کر رہے ہیں، وہ اسٹرگل نہیں کر رہے، وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ حرام کی طرف کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ تم حلال کی طرف کرو. تو یہ جو پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ بھی لیا تھا جب ہم لوگ عالم ارواح میں تھے، الستُ بربکم، ہم نے کہا قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. پھر ہم دنیا میں آئے، ہم بھول گئے، انسان ہے نا، انسان نکلا ہی نسیان سے، بھول جاتا ہے، تو ہم بھول گئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے. اور پھر اب جب ہم دنیا میں آ گئے، اب ہمارے اسٹرگل ڈفرینٹ ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے جگہ پہ رکھا ہوا ہے. تو اگر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ ہم کہاں اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے کہاں اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ کر تو رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اسٹرگل تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے. آگے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو اوور کم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اوور پاور نہیں کر سکتا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹاپ آف دا فوڈ چین، یعنی کیا اس کا گمان یہ ہے کہ وہ ایٹ دا ٹاپ ہے، یعنی کوئی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ
دو کانفلکٹس ہیں, ایک ہے کہ انسان کی پریشانی کا, اور دوسرا کانفلکٹ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ وہ سٹریس میں نہیں ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے نا انسان کی, ایک طرف وہ اسٹرگل کر رہا ہے, دوسری طرف وہ شو یہ کر رہا ہے کہ میری لائف بہت اچھی ہے, میں نا بہت انجوائے کر رہا ہوں. جیسے بہت سارے سیلیبریٹیز آپ نے دیکھے ہوں گے نا, وہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا کسی مووی میں آتے ہیں, کسی پریمیئر پہ آتے ہیں, تو لگتا ہے کہ ان کی لائف میں تو ٹینشن نام کی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو بس بہت ریلیکسڈ ہیں, ان کی تو آئیڈیل لائف اسٹائل ہے. اینڈ بلیو می دے آر ڈیزائنڈ دس وے. ان کی کیمپینس کو ڈیزائن ہی یوں کیا جاتا ہے کہ جو بھی ایکٹرز ہیں, سنگرز ہیں, میوزیشینز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ان کی لائف کے بارے میں آپ کو ایسے لگے جیسے کہ ان کی پرفیکٹ لائف ہے, جس کو امیرکن ڈریم کہتے ہیں, کہ یو نو دس گائے از لیونگ دی امیرکن ڈریم. لیکن جب آپ اس کے اندر یو ڈگ ڈیپر, آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ امیرکن نائٹ میئر ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, انگزائٹی سے گزر رہے ہیں. بڑے واقعات ہیں. اگر آپ جانتے ہو, برٹنی اسپیئرز ایک ایکٹریس ہوتی تھی, ایکٹریس کہہ رہا ہوں, سنگر تھی, بڑی بہت فیمس. انہوں نے کیا کیا, بڑی پاپ اسٹار تھی, انہوں نے کیا کیا, اپنا سر شیو کروا دیا پورا. ان کے اوپر بہت ساری چیزیں آئیں, اور بھی بے شمار اس قسم کے آپ کو ایگزامپلس ملتے ہیں کہ جہاں پہ بڑے فیمس لوگ ہیں, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. رابن ولیمز کی آپ مثال لیں, وہ خودکشی کر کے مر گیا, بڑا فیمس امریکن کمیڈین تھا. بہت سارے ریسلرز ایسے ہیں WWE کے اور WWF کے, فزیکلی فٹ ہیں اور ہینڈسم ہیں, اسٹرانگ ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں. بہت سارے مووی ڈائریکٹرز ہیں, جو ٹونی اسکاٹ ہے, رڈلی اسکاٹ کا بھائی جس نے ٹاپ گن ڈائریکٹ کی تھی, وہ سان فرانسسکو برج سے چھلانگ مار کے مر جاتا ہے. بڑے فیمس راک میوزیشینز ہیں, کرس کارنیل ہے, اور اسی طرح وہ لنکن پارک کا جو تھا. یو نو یو ہیو سو مینی پیپل جو کہ لیڈ ووکلسٹ ہیں, سنگرز ہیں, میوزیشینز ہیں, لیکن لائف ان کی ایسی لگتی ہے کہ دس از دا موسٹ انویس لائف دیٹ یو کوڈ ہیو. یو نو لگتا ہے ایسا ہے کہ اٹس امیزنگ لائف, لیکن وہ تو وہی جانتے ہیں نا کہ اصل میں کیا. میرلن منرو ایک امریکہ کی بڑی مشہور ایکٹریس ہوتی تھی, جو یعنی کلٹ آئیکن ہے امریکہ کا, آپ سمجھ لیں کہ مووی انڈسٹری کا. آج بھی شی از ریویئرڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ ہالی ووڈ ایکٹریسز. اور ان کا ایک انٹرویو تھا جو ان کے مرنے سے پہلے انہوں نے بھی خودکشی کی تھی. تو اس میں ان سے پوچھا انٹرویو نے کہ ہاؤ از میرلن منرو وین شی از ناٹ ود ادر پیپل, یعنی جب میرلن منرو اکیلی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ ایک بڑی سیڈ اور لونلی اور اداس عورت ہوتی ہے. اور اسی کے کچھ عرصے کے بعد, حالانکہ اس کے پاس فیم بھی تھا, پیسہ تھا, لوگ اس کے فینس تھے, کتنے اس کو فیم تھا, لوگوں سے محبت بھی ملی, لیکن اندر سے خالی ہیں. اور اس نے 32 پلز کھائی ہیں, 32 پلز کھا کے اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ نہیں کہ میں سوچ سکتا کہ اس نے 32 پلز گنی ہوں گی کہ جی 1 2 3 4, اس نے بیسکلی پوری بوٹل جو ہے نا وہ میڈیسن کی وہ کھا گئی. Who cares, just end life, finish it. ہیتھ لیجر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, جس نے جوکر کا رول پلے کیا تھا ڈارک نائٹ مووی کے اندر, بیٹ مین کی جو تھی, اس میں وہ بھی اپنے ہوٹل روم میں جو ہے نا مرا ہوا ملا, 16 پرسکرپشن ڈرگز کھا گیا تھا ساتھ ہی. سو یو فائنڈ پیپل جو کہ لائف سٹائل ان کے بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہر انسان اسٹرگل کر رہا ہے. یہ لوگوں کی نا جو سیلیبریٹی آئیکن کلچر ہے نا, یہ کہیں آپ کو ڈیلوٹ نہ کر دے کہ all that glitters is gold. No, پیچھے behind the scenes دیکھا کریں کہ اصل میں انسان کی لائف کہاں جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں, یقول اہلکت مالا لبدا. اب یہ شخص کیا کہتا تھا, یقول اہلکت مالا لبدا, وہ کہتا تھا کہ میں نے مال کو ہلاک کر دیا, یعنی مال کو اہلکت مالا لبدا, اہلک یعنی ہلاک کر دیا میں نے مال کو. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ I am blowing money away, یا اردو میں کہتے ہیں میں نے پیسہ اڑا دیا. یعنی یہ بندہ اتنا عیاش تھا دنیا میں جب یہ تھا, جو اللہ کا نافرمان ہے, وہ کیا کرتا تھا, یقول اہلکت مالا لبدا, میں پیسے اڑا رہا ہوں, یعنی اسپینڈنگ ایکسیسولی, ادھر پیسہ ادھر پیسہ, مطلب کسی خیر کے کام میں پیسہ نہیں لگانا, لیکن اپنے اوپر خرچے جا رہے. تو وہ اس چیز کے اوپر بڑا تکبر کرتا تھا, نہ صرف کہ وہ پیسہ اڑاتا تھا بلکہ اس پہ تکبر کرتا تھا. اسی لیے تو کہہ رہا ہے یقول اہلکت مالا لبدا. جب اپنے دوستوں کے پاس گیا, یار آج میں نے 20 لاکھ روپے اڑا دیے, یار ایسے اڑا دیے, آج میں نے 5 لاکھ روپے ایسے اڑائے, سینٹورس مال گیا تھا, فلاں مال گیا تھا, پیسہ اڑا دیا, میں نے فلاں چیز لی, پیسہ اڑا دیا. یعنی یہ اس کا لائف سٹائل ہے. اور قیامت کے دن وہ کیا کہے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی لائف کے لیے خرچہ ہوتا. یعنی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اہلکت مالا لبدا,
وہاں کہے گا کاش کہ میں نے اپنی لائف کے لیے خرچہ ہوتا, کاش میں نے آخرت کے لیے انویسٹ کر دیا ہوتا, تھوڑا سا پیسہ ادھر بھی لگا دیا ہوتا. یحسب ان لم یروا احد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, پیسے اڑا رہا ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا اس کو, فرشتے نوٹ نہیں کر رہے, زمین گواہی نہیں دے گی اس کے خلاف, اس کے جسم کا ایک حصہ نہیں بولے گا کہ اس نے اصل میں کیا کیا تھا؟ تو کیا اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نوٹس نہیں کیا جائے گا؟ لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اور ہر ایک فعل, ہر ایک عمل اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے آنکھیں نہیں بنائی آپ کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیورز کچھ گنوا رہا ہے. الم نجعل لہ عینین, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ تو جس نے 2 آنکھیں آپ کو عطا فرمائی ہیں, کیا وہ خود آپ کو نہیں دیکھ سکتا؟ اس میں ایک یہ بھی معنی موجود ہے کہ جس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, جس نے آپ کو دیکھنا سکھایا, آپ کو دیکھنے کا بتایا, آپ کو دیکھنے کے انسٹرومنٹس عطا فرمائے, کیا وہ خود نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان آنکھوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ کوئی بھی انسان آپ کو گفٹ دیتا ہے نا, اس گفٹ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ زبان سے شکر ادا کر سکتے ہیں, یا آپ دل میں شکر کر سکتے ہیں, یعنی آپ اس کو شکر اپنے دل میں بھی کر سکتے ہیں, باللسان بھی کر سکتے ہیں, اور تیسرا کہ اپنے اعمال سے کریں. یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی ہوئی ہیں, یہ کیا دیکھتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں دیکھتی ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کی رضا ہوتی ہے, یا یہ وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اصل میں ہماری آنکھیں جاتی کہاں ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, زبان بھی اللہ نے گفٹ کے طور پہ دی, ہونٹ بھی دیے. زبان دی کہ تم اس سے بوسٹ نہ کرو, مال اگر خرچہ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہونٹ دیے اس کو بند کرنے کے لیے, زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے نا, وہ اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے, یا اپنی جو شہوت کے گناہ ہیں, اپنے پرائیویٹ پارٹس کے جو گناہ ہیں, اس کی وجہ سے جائیں گے. میکسیمم لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے, کیونکہ لوگ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے. تو یہی زبان, یہی ہونٹ آپ کے خلاف بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن, یا آپ کے فیور میں گواہی دیں گے. تو یہ آنکھیں, اور جن کا آنکھوں کا ذکر ہوا, کانوں کا ہوا, یہ یعنی زبان کا ہوا, یہ آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. آنکھوں سے ان پٹ آ رہی ہے, چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ, زبان سے آؤٹ پٹ نکال رہے ہیں آپ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بغیر ٹیکس کے آپ انجوائے کر رہے ہیں, نہ اس پہ کوئی ٹیکس ہے, نہ اس پہ کوئی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, ہم نے 2 راستے جو ہیں وہ دکھا دیے. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, نجد کہتے ہیں ایک راستے کو جو ایک کلیئر راستہ نا, پہاڑی پہ جا رہا ہو تو کلیئر پگڈنڈی یا راستہ, اس کو نجد کہتے ہیں. اور وَهَدَيْنَاهُمْ یعنی ہدایت کرنا, ہم نے ہدایت کر دی آپ کی 2 راستوں کی طرف. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی کو فورس کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے, وہ خود سے سمجھ کے سیکھ کے آئے گا. ہاں, ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح ایک بندہ ہے نا, مثلاً اگر آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ یونیورسٹی کے قوانین کے پابند نہیں ہیں. یونیورسٹی میں کوئی آپ کو جبرن نہیں گھسیٹ سکتا کہ جاؤ اسی یونیورسٹی میں, نہیں, آپ خود فیصلہ کریں, سوچ سمجھ کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو چلے جائیں, چوائس سے جائیں نا, اپنی سوچ سمجھ کے جائیں. لیکن جب آپ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں, اب یونیورسٹی والے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے, تو اب آپ پابند ہیں کہ آپ نے یونیفارم پہننا ہے. اگر یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 8:30 بجے یہاں پہنچنا ہے, تو آپ نے پہنچنا ہے, آپ 12 بجے نہیں اٹھ سکتے. ہاں, یونیورسٹی سے باہر ہیں, آپ کا داخلہ نہیں ہوا ہوا, آپ جو مرضی کپڑے پہنے, آپ جینز پہن کے گھومیں, آپ نکر پہن کے گھومیں, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. آپ نے 8:30 کے بجائے آپ نے 12 بجے اٹھنا ہے, اٹھیں, نو پرابلم, کیونکہ آپ یونیورسٹی کے پابند نہیں ہے نا. لیکن جب داخلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ ایسا مسلم نہیں کہہ سکتے لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. نو, ناؤ یو ہیو ٹو پرے 5 times a day. جب تم دین میں داخل ہو گئے ہو نا, کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, اگر تم مسلمان ہونا مان لیا ہے, پھر بھائی جان آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, پھر آپ کو رمضان میں روزے رکھنے پڑیں گے. پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میری چوائس ہے, میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے کرنا ہے, نہیں کرو گے گناہ گار ہوگے, نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے.
تو پھر نماز بھی پڑھنی ہے, رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں, ایک ڈریس کوڈ بھی فالو کرنا ہے. آپ ایسے ننگے نہیں گھوم سکتے. آپ نے ایک ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے, چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات ملے ہوئے ہیں. تو وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, اللہ نے آپ کو راستے دکھا دیے, اب تمہاری چوائس ہے جون سا راستہ اختیار کر لو, لیکن یاد رکھو اس کا کانسیکوینس ہوگا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ راستوں کا ذکر کیا, اب یہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ دونوں راستے جو ہے نا یہ ہمارے سامنے ہیں. آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں, کہتے ہیں نا there is a fork in the road, آپ کے پاس دو راستے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ادھر وے چوز کر سکتے ہیں, لیکن دونوں ویز کے ساتھ اپنے اپنے کانسیکوینسز اٹیچڈ ہیں, اپنی اپنی ڈیسٹینیشنز ہیں. کوئی کام پہلے آسان ہوگا بعد میں مشکل ہوگا, کوئی بعد میں مشکل ہوگا پہلے آسان ہوگا, ڈیپینڈس. ٹھیک ہے, آگے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, لیکن اس نے جو سٹیپ یا مشکل راستہ تھا اس کے اوپر وہ نہیں گیا, یا اس کو اٹیمپٹ بھی نہیں کیا. کہ جب اس کو دو راستے دکھائے گئے تو جو دو راستوں میں سے دیکھنے میں جو راستہ مشکل لگ رہا تھا اس کو اس نے اٹیمپٹ بھی نہیں کیا, اس پہ چلنے کا سوچا بھی نہیں اس نے. عقبہ کیا ہے؟ یعنی ایسا راستہ جو کسی پہاڑی پہ جا رہا ہو نا اور تھوڑا سٹیپ ہو, یعنی تھوڑا انکلائن پہ, تھوڑی سی چڑھائی ہے اس میں, تو یہ راستہ اس نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. اچھا, تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس کے اوپر جاتا اگر اس کو پتا تھا کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے. ہاں سٹیپ ہے لیکن کامیابی کا راستہ یہی ہے. اب دیکھیں, مجھے اگر یہ پتا ہو میرے سامنے دو راستے ہیں, ایک راستہ ہو جو کہ مجھے ایک بہت اچھے ویو تک لے کے جا رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے ویو سامنے کہ وہاں سے اچھا ویو ہوگا پہاڑ کے اوپر, لیکن تھوڑی چڑھائی چڑھنی پڑے گی. ایک اور راستہ ہے جو نیچے اتر رہا ہے, نیچے اترنا بڑا آسان ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی دلدل میں اتر رہا ہے. تو میں کیا صرف اس وجہ سے نیچے والا راستہ اختیار کر لوں کہ وہ آسان ہے, حتیٰ کہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ دلدل میں جا رہا ہے, کہ نہیں یار چلو کوئی بات نہیں, چڑھائی تو نہیں ہے نا, آسان راستہ ہے, ابھی کے لیے انجوائے ہو جائے گا, تھوڑا سا ڈاؤن ہل چلا جاؤں گا, ایزی ہے, I just have to go with the flow. وہ کہتے ہیں only dead fish go with the flow. صرف جو مچھلی مری ہوتی ہے نا وہ فلو کے ساتھ جاتی ہے, اور جو انسان مرا ہوا ہوتا ہے نا اندر سے وہی کہتا ہے یار جو معاشرہ جہاں لے جا رہا ہے میں جا رہا ہوں, میں آوارہ بادل ہوں, میں کٹی پتنگ ہوں, جہاں ہوا لے جائے میں چلے جاؤں گا. یہ رویہ جو ہے نا یہ مومن کا نہیں ہوتا. مومن کہتا ہے یار میرے کوئی پرنسپلز ہیں, کچھ چیزیں میں کر سکتا ہوں, کچھ میں نہیں کر سکتا. And even if it's difficult, I'm still going to do it. I mean, even کوئی کام مشکل بھی ہے میں نے کرنا ہے, اللہ نے حکم دیا نا میں یہ کام کروں گا, بیکاز مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ خیر کا ہے, اس کے اینڈ میں رزلٹ بہت اچھا ہے. تھوڑی سی محنت مشقت ہے وہ تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, لیکن تھوڑی سی محنت مشقت کے بعد جو اینڈ رزلٹ مل رہا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, اور میں وہ اعلیٰ رزلٹ چاہتا ہوں. دیکھیں ہم سارے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ایگزام جب آتے ہیں, ایگزام سے پہلے محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مہینہ پہلے یا اس سے بھی پہلے لوگ شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں کیوں محنت کرتے ہیں, کیوں نہیں کتابیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے؟ اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تھوڑی سی محنت ہے, 1 مہینے کی خواری ہے. ہم اپنا موبائل فون بھی امی کے پاس رکھوا دیں کہ امی میرے آپ اپنے پاس لاک کر کے رکھیں, میرا لیپ ٹاپ آپ بند کر لیں, میرا جو گیمنگ کنسول ہے پلے اسٹیشن ایکس باکس وٹ ایور یہ بھی سائڈ پہ کر لیں. دوستوں کو کہیں گے مجھے ڈسپلن کرو, میرا ٹائم ضائع نہ ہو, میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں بھی 1 مہینہ, میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. ہم خود کوشش کرتے ہیں پوری اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ 1 مہینے کی صرف محنت ہے, اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہوگا. 1 مہینے کی محنت کے بعد جو مجھے سکون ملے گا نا کہ الحمدللہ میرے پیپر اچھے ہو گئے, اور جو مجھے کامیابیاں ملیں گی اور سکسیس ملے گا, all of that stuff, مجھے وہ چاہیے. even though that path is difficult, I'll take it. as opposed to یہ راستہ کہ میں کچھ نہیں کرتا, میں سارا دن بیٹھ کے پاپ کارن کھاتا ہوں, چپس کھاتا ہوں اور فلمیں دیکھتا ہوں, نیٹ فلکس all day long, نیٹ فلکس اینڈ پاپ کارنس. کر لو یہ پاتھ لے لو, بہت ایزی ہے, اس میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا, صوفے پہ بیٹھو ریلیکس کرو. لیکن یقین کرو جب ایگزام میں فیل ہو گئے نا, اور جو خواری فیس کرنی پڑے گی, اور پھر آگے جا کے جاب نہیں ملے گی, اور پھر جگہ جگہ رول رہے ہو گے, پھر وہ شاید برداشت نہیں ہوگی. پھر انسان اپنے اوپر ندامت محسوس کرے گا, کاش کہ میں نے ایسا کر دیا ہوتا. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, جب اس کو ایک سٹیپ راستہ نظر آیا اس نے کیوں نہیں وہ لیا؟ اس کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً سے اس کو لے لیتا. اور یہ اکثر ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ انسان جب اس کام کو کرتا ہے نا تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کام تھوڑا مطلب ٹف ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا کسی کو آپ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں فرنیچر اٹھانے میں, تو آپ کہتے ہیں لائیے میں ہیلپ کر دوں, جب آپ اٹھاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے بڑا بھاری ہے اور ذرا اسٹرگل زیادہ ہے, لیکن آپ کرتے ہو کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارا بھی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہے کہ کام آسان ہو مشکل ہو وہ مسئلہ نہیں ہے, ہم نے کرنا یہی ہے کیونکہ ہم کامیابی چاہتے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
یہ جو آنکھیں دی تھیں, جو زبان دی تھی, جو آئیو ڈیوائسز اس لیے دی تھی کہ تاکہ تم اپنی عقل و شعور کو استعمال کرو, اپنے ان فیکلٹیز کو استعمال کرو تاکہ تم صحیح ڈیسیجن میک کرو. اللہ نے تمہیں یہ پروسیسر بھی عطا فرمایا ہوا ہے, اللہ نے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز عطا فرمائی ہوئی ہیں اس لیے تاکہ یو میک دا رائٹ ڈیسیجن. آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے, اللہ نے آپ کو انف برین پاور بھی دی ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی دی ہیں کہ آپ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. قرآن مجید بھی نازل کر دیا, انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم لوگ صحیح فیصلہ کریں. آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ سٹیپ راستہ کیا ہے, یعنی تم اپنی ان فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے کیسے پتہ لگاؤ گے کہ وہ اچھا راستہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فک رقبہ, یہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے, کسی غلام کو آزاد کرنا, یعنی غلام کو آزاد کرنے سے مراد ایک تو یہ نا کہ انسان جو قیدی ہے یا سلیو ہے اس کو آزاد کرنا, اور یہ اسلام نے بار بار انکریج کیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے, غلاموں کو آزاد کیا جائے, یعنی سلیوری کو نکالنا سسٹم سے. تو یعنی رقب کہتے ہیں یہ جو گردن کے پیچھے کیسا ہے, کسی گردن کو آزاد کرنا, کیونکہ ان کو عام طور پہ یہاں پہ چینز لگی ہوتی تھی, تو گردن کو آزاد کرنا اصل میں یہ ہے وہ سٹیپ راستہ کہ پیسے خرچ کرو کسی کو نکالنے کے لیے. اب آج کل کے ماڈرن ڈے سلیوری کیا ہے, کوئی بندہ بیچارہ ڈیٹ میں, ماڈرن ڈے سلیوری ہے نا, ربا کے اندر پھنسا ہوا ہے بیچارہ بری طرح سے, ڈیٹ میں, اس کا پورا خاندان ڈیٹ میں, تو کسی کو آزاد کرنا, کسی کو فریڈم دینا, یہ بہت بڑا ثواب ہے اس کا. اور یعنی یہ ایسا ایک, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے اس کسی بھی بوجھ تلے, کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی بھی کس قسم کی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا پھر کسی کو کھانا دینا بھوک والے دن, یعنی انسان کھانا کھلانا تو ہے, ولا یحض علی طعام المسکین, اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا, لیکن کسی کو کھانا کھلانا جب آپ کو خود بھوک لگی ہوئی ہے, یہ ہے سٹیپ راستہ. بھوک آپ کو بھی بڑی ہے, آپ نے بھائی کو بوٹی پاس کرا دی, آپ نے کہا نہیں میرے بھائی کی نیڈ میرے سے زیادہ ہے. تو یہ کسی کو کھانا کھلانا, تب ویسے کھانا کھلانا ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے, چاہے آپ امیر ہے غریب ہے, ہر لحاظ سے کھانا کھلانا اچھا ہے, لیکن خاص طور پہ تب کھانا کھلانا جب اپنی بھی حالت کوئی صحیح نہیں ہے, اپنے بھی فائنینشیل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے, وہ بڑی بات ہے, وہ بڑی بات ہے. آگے فرمایا یتیمن ذا مقربہ, یا کسی یتیم کو جو آپ کے قریب ہے, ذا مقربہ یعنی جو آپ کا قرب جس سے زیادہ ہے, یعنی وہ یتیم جو آپ کے فیملی اور اس کے قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلی بات آپ کو پتا تو ہو نا کہ آپ کے ارد گرد یتیم کون ہے. اکثر تو ہم ابھی خیال ہی نہیں کرتے کہ ہماری فیملی میں کون لوگ رہتے ہیں, کون نیڈی ہے کون نہیں ہے, ہمارے محلے میں کون لوگ, یعنی کون لوگ ایسے ہیں جو بیچارے یتیم ہمارے محلے میں رہتے ہیں, کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے ذا مقربہ, جو تمہارے قریب یتیم تھا اس کا خیال کرنا. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی لوکیلٹی کا, اپنی فیملی کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی میں کون لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں, جن کا کوئی آسرا نہیں ہے, جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, تو ہم ان کی سپورٹ کا کوئی میکینزم کریٹ کریں. او مسکین ذا متربہ, یا وہ مسکین جو کہ بالکل اپنی مسکینی میں گرد آلود ہوا ہے, یعنی وہ لوگ جو بیچارے ہوم لیس ہوتے ہیں, جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے, جو جگہ جگہ کہیں پہ بھی سو جاتے ہیں, تو ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہ سٹیپ راستہ ہے جو کہ وہدینہم نجدین میں سے جو 2 راستے ہیں ان میں سے جو اچھا والا راستہ ہے, جو مشکل راستہ ہے وہ یہ ہے, لیکن بہرحال اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو یہ ہیں وہ آپ کہہ لو ہیومن ویلیوز یا ہیومن رائٹس کی باتیں جو کہ اسلام جو ہے آپ کو انکریج کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ اپنا ایک رول پلے کریں. آگے فرمایا آیت نمبر 17 میں ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, پھر اس بندے نے ثم كان من الذين آمنوا, پھر وہ ایمان والوں میں سے بن گیا, وتواصوا بالصبر, اور اس نے لوگوں کو صبر کی طرف تلقین کی, وتواصوا بالمرحمہ, اور اس نے لوگوں کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیشن کی طرف یا لوگوں کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر کرنے کی طرف لوگوں کو ریکمینڈ کیا کہ لوگوں پہ ترس کھایا جائے, لوگوں کے ساتھ رحم کیا جائے. وتواصوا بالمرحمہ یعنی لوگوں پر رحم کرنا. تو ایمان اور اعمال صالحہ, ثم كان من الذين آمنوا, یہ تو ایمان تھا, اور اعمال صالحہ میں کیا ہے وتواصوا بالصبر, صبر کی طرف تلقین کرنا اور لوگوں کو کمپیشنیٹ بنانا, لوگوں کو یہ کہنا کہ لوگوں پہ رحم کیا کرو, لوگوں سے نرمی سے پیش آیا کرو, اس کی طرف یہ کرتا تھا. یہ بھی اس کے سٹیپ راستے کا حصہ تھا.
کہ ایمان لانا. اور ایمان جو ہے یہ ایک ورب ہے. جب آپ ایمان لاتے ہیں آٹومیٹکلی اس کا اثر آپ کے ایکشنز پہ پڑتا ہے. تو یعنی آپ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیریٹی آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی ہم نے پچھلے سال 1000 لوگوں کو فیڈ کیا ہے, اب اس سال ہم 5000 کو فیڈ کریں گے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غربت ادھر کی ادھر ہی ہے, مطلب لوگ مزید غریب سے غریب. حالانکہ اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو پچھلے سال 1000 فیڈ ہوئے تھے, اس سال 5000 فیڈ ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی غربت ادھر ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک وہ سسٹم ہے اسلام کا کہ لوگ سارے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یعنی ایک آدھ چیریٹی کب تک یہ کام کرتی رہے گی؟ جب تک سارے لوگ اپنے ارد گرد کے یتیموں کا, مسکینوں کا خیال نہیں کریں گے. اگر ہر بندہ اپنا اپنا ہی ٹھیکہ اٹھا لینا کہ جی میں جو میرے فیملی کے غریب ہے میں ساروں کا خیال رکھتا ہوں, میرے فیملی کے جتنے یتیم ہیں میں ان کا خیال کروں گا انشاءاللہ, میں اپنے فیملی کو بھی انکریج کروں گا کہ ایک دوسرے کی مدد کرے, تو ساری فیملی اچھی نہیں ہو جائے گی. تو بات اصل میں یہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ جو اصل میں راستہ ہے نا وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کو بھی صبر کی جو ہے نا تلقین کرنا, اس کی وصیت کرنا, اور لوگوں کے ساتھ رحم دل ہونے کی بھی تلقین کرنا. یہ جب تک کام نہیں ہوگا تب تک صحیح معنوں میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا, اس عمل کی چوٹی پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ اس کو وہ چیزیں نصیب ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں. آگے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ, یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں, ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے, ایگزالٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہ نیک لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں. اولئک یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اوپر کر رہا ہے. اولئک جو ہے نا یہ دور کا صیغہ ہے, دور اس لیے کی جا رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود جو اتنا اعلیٰ ہے وہ ان کو مقام دے رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیے میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہونا, میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو جانتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ہستی ہے, وہ کر کے میں ان کو ایلیویٹ کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فلاں کام کیا, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فلاں کام, حالانکہ بیٹھے تو یہ ہوئے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو وہ ہیں, مطلب میں وہ کر کے ان کو دور کر رہا ہوں اپنے آپ سے تاکہ میں ڈسٹینس کریٹ کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ, یہ تو وہ اونچے اور اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں, جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں یہ ڈیسیجن میک کیا اور یہ کام کیے. اصحاب الیمین, اصحاب الیمین ہے یہ. اچھا آگے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, لیکن جن لوگوں نے آیات کو جھٹلا دیا, والذین کفروا بآیاتنا, جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا, ہم اصحاب المشأمہ, یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ والے ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کے میریکلز کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا. تو ان کے اوپر یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اب ہر قسم کی خیر سے دور ہو چکے ہیں. اور یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر کوئی ڈیسنسی یا گڈنس نہیں رہ گئی تھی, کیونکہ اسلام جو ہے نا آپ کو ڈیسنسی کی طرف, گڈنس کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ایمان کا رستہ جو ہے وہ آپ کو کیئرنگ بناتا ہے, آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے علاوہ دوسروں کی فکر کریں, لوگوں کا خیال کریں, یتیموں کا, مسکینوں کا, جو بھی طبقہ ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں سوسائٹی کے. اسلام تو اس کو انکریج کرتا ہے. سب سے بڑی اگر کسی دین نے بات ہیومن رائٹس کی ہے تو اسلام نے کی ہے, سب سے بڑی بات. یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنا پیٹ جو ہے اس کو سیکریفائز کرو, دوسرے کو کھلا دو. صحابہ کے واقعات ایسے نہیں ہیں کہ مہمان آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم لائٹیں بجھا دو, چراغ بجھا دو, کھانا سرو کرو, مہمان کھائے گا میں صرف منہ ہلاؤں گا اپنا. صحابہ کے واقعات موجود ہیں کہ میدان جنگ کے اندر ان کا پانی پہنچایا جا رہا ہے اور خود ان کی ڈیتھ قریب ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے بھائی کو پلاؤ, اس کی نیڈ زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے دوسرے بھائی کو پلاؤ. پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو گئے, پیچھے والے بھی فوت ہو گئے, اور یہ والے بھی فوت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی نیڈ کو ترجیح دینا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ان کو اعمال صالحہ تک لے جاتا ہے, جو خود صبر کرنا سیکھتے ہیں, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں, اور تلقین کرتے ہیں کہ رحم دلی رکھو اپنے اندر, بی کائنڈ ہارٹیڈ, بی کمپیشنیٹ. یہ وہ تلقین کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں علیہم نار مؤصدہ, ایک آگ ہوگی جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ, ایک ایسی آگ ہوگی جو ان کو کمپلیٹلی لپیٹ لے گی. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہم نے جو سورہ پڑھی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کی مشقت کا ذکر کیا کہ یا تو آپ کی مشقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی, فی سبیل اللہ ہوگی, یا اس کے علاوہ ہوگی.
اور جو شخص آج محنت کرے گا کل وہ عیاشیاں کرے گا. آج جو محنت کرے گا اللہ کی راہ پہ, آج جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کی راہ اختیار کرتا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ والا بنتا ہے, وہ کل کو عیاشی کرے گا. جو آج اپنے آپ کو عیاشیوں میں ڈال لے گا کل کو وہ مشقت میں ہوگا جہنم کے اندر. علیہم نار مؤصدہ, اس پہ جہنم لپٹ جائے گی, اور پھر وہاں پہ جو مشقت ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. سو ہمارے پاس, میرے پاس اور آپ کے پاس ایک چوائس ہے. میں نے کہا تھا نا اس سورہ کی تھیم ہی چوائس کی تھیم ہے. آپ کے پاس ایک چوائس ہے. آج آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فری ول ہے. آپ نے کسی قسم کا بھی لائف سٹائل اختیار کرنا ہے, آپ کے پاس آج چوائس ہے. کل نہ کہنا کہ جی سوری مجھے پتا نہیں تھا. میں نے اگر آپ سے بات کر دی ہے تو یہ سمجھے کہ آپ تک حجت تمام ہوگی. ویسے میں پہلا بندہ نہیں جس نے آپ سے بات کی ہے, بائی دا وے. آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر نے بھی آپ سے یہی کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں پرانی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کے امی ابو نے, آپ کی دادی دادا نے, آپ کے نانی نانا نے, آپ کو کئی لوگ ایسے مل چکے ہیں لائف میں جنہوں نے آپ کی ہدایت کرنے کی کوشش کی ہے. اب چوائس مائی ڈیئر برادرز آپ کی ہے کہ آپ وہ صحیح رستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آئی ہوپ اینڈ آئی میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈیسیجن میک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے جو رائٹ ہینڈ والے ہیں, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں اور کرم ہوگا اور جو جنت میں انجوائے کریں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین اپنا بہت خیال رکھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.